السلام علیکم۔ ہم بنس روڈ کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی 2 سے 3 آڈیو اس موضوع پر بنائی جا چکی ہے۔ بنس روڈ کا مشہور جلیبہ فریسکو چوک کے قریب واقع مٹھائی کی ایک بہت مشہور اور پرانی دکان ہے۔ اس دکان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 1956 میں قائم ہوئی تھی۔ ابتدا میں یہاں جلیبی اور گلاب جامن بنتی تھی، بعد ازاں دیگر مٹھائیاں بھی بنائی جانے لگی۔ اس دکان کی جلیبی اور جلیبہ کافی مشہور ہے۔ جلیبہ بھی جلیبی ہی کی طرح بنتا ہے۔ گاہکوں کی فرمائش پر بڑی سی جلیبی پاؤ یا نصف پاؤ کی بنائی جاتی ہے اور اس پر کچا اصلی گھی پکانے کے دوران ڈال دیا جاتا ہے، جس سے اس میں مکھانے کا مزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کل کی طرح آج بھی یہاں کی جلیبی اور جلیبہ کھانے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اس طرح یہاں کی بالوشاہی، قلاقند، گلاب جامن اور بیسن کا لڈو بھی خاص طور سے مشہور ہیں۔ قائد اعظم نے علاقے کا دورہ کیا۔ شارع لیاقت پر واقع خشک میوہ جات کی دکان کے مالک امتیاز احمد سے گفتگو ہوئی۔ ان کے بقول کبھی اس شاہراہ پر رات 12 بجے سے فجر کے وقت تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ وہ بنس روڈ کے علاقے میں پیدا ہوئے اور زندگی کے 55 برس انہوں نے یہیں گزارے۔ ان کے بقول شارع لیاقت پر کبھی پارچہ جات کی ایک دکان تھی، جہاں مرد اور خواتین گاہکوں کی طویل قطار لگی ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت آس پاس ایسی کوئی دکان نہیں تھی۔ محمد بن قاسم روڈ پر ایک دکان کے باہر بیٹھے ہوئے یعقوب اور محمد حبیب سے گفتگو ہوئی۔ ان دونوں افراد نے اس علاقے میں طویل وقت گزارا ہے، تاہم محمد حبیب 3 برس قبل یہاں سے منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے مطابق جہاں آج فضل الرحمان اسکول قائم ہے، پہلے وہاں سکھوں کا گردوارہ تھا، جسے قیام پاکستان کے بعد بعض شرپسندوں نے آگ لگا دی تھی۔ چنانچہ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی اور کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت قائد اعظم نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا، جہاں آج بہادر شاہ مارکیٹ قائم ہے۔ وہاں پہلے بہت چوڑا نالہ تھا، جس میں محمد حبیب دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں آنے والے بعض افراد نے فلیٹس خریدنے اور بعض نے قبضہ کیا۔ کسی زمانے میں اس علاقے میں 2 کمروں کا فلیٹ 200-300 روپے میں مل جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں راؤ جی بورا برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہندو، پارسی اور سکھ رہتے تھے۔ آج بھی اس علاقے میں بورا برادری کے لوگوں کی کافی جائیدادیں ہیں۔ محمد بن قاسم روڈ 1950 کے بعد دکانیں کھلنا شروع ہوئیں۔ آرام باغ کا علاقہ کبھی کھلا میدان ہوتا تھا، جہاں آج فوڈ اسٹریٹ ہے۔ وہاں اکا دکا چائے خانے اور اشیاء خورد و نوش کی 2-4 دکانیں تھیں۔ بعض افراد کے بقول قیام پاکستان کے وقت یہاں یہودیوں کے بھی کچھ خاندان آباد تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد یہاں رہنے والے ہندو، سکھ، پارسی اور یہودی خاندان بھارت اور دیگر مقامات پر ہجرت کر گئے۔ کبھی سیاسی تحریکیں وجہ شہرت تھی۔ آج بنس روڈ کا علاقہ اپنی فوڈ اسٹریٹ کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک مشہور ہے، لیکن پہلے یہ سیاسی تحریکوں میں سرگرم کردار ادا کرنے کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ شارع لیاقت پر واقع نشاط ہوٹل میں کبھی بڑے بڑے سیاستدان شام کو بیٹھک کرتے تھے۔ یہاں آنے والوں میں محمود ہارون، حسین ہارون، عبدالخالق اللہ والا وغیرہ شامل تھے۔ علاقے کے بزرگ رہائشیوں کے بقول اس شاہراہ کے کونے پر واقع
ٹینٹ کی دکان کافی پرانی ہے۔ اسی سڑک پر واقع پان کی 4 دکانیں بھی کافی پرانی ہیں۔ پہلے صرف شارع لیاقت اور محمد بن قاسم روڈ پر چند دکانیں تھیں، لیکن اب علاقے کی ہر گلی میں دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں۔ اصل بنس روڈ جامع کلاتھ مارکیٹ سے ڈی جے کالج کے کونے تک ہے۔ اسی علاقے میں رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت تک دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ آخری عشرے میں یہاں رات کو بہت رونق رہتی ہے، چراغاں ہوتا ہے اور بچے بھی رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ کھانے پینے کے مراکز پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ عصر کے وقت سے افطار کے وقت تک یہاں چھولے، پکوڑے، جلیبیاں وغیرہ خریدنے کے لیے ہجوم رہتا ہے۔ کئی برس سے فریسکو چوک پر اجتماعی افطار کا اہتمام کیا جانے لگا۔ کسی زمانے میں گلی نمبر 1 میں پروگریسو انگلش اسکول تھا، اب وہاں شادی ہال قائم ہو چکا ہے۔ بمبئی میمن برادرہڈ ایسوسی ایشن نے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سیکنڈری اسکول اور ڈسپنسری قائم کی تھی، جو اب بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق کبھی بنس روڈ کا علاقہ سیاسی طور پر بہت سرگرم تصور کیا جاتا تھا۔ قریب ہی این ای ڈی یونیورسٹی کا کیمپس اور ڈی جے کالج اور صدر کے علاقے میں جامعہ کراچی کا کیمپس تھا۔ اسی وقت کے سیاسی تحریکوں میں طلباء کا بہت اہم کردار ہوتا تھا۔ صدر بازار کے علاقے میں روزانہ ریسٹورانوں اور کتاب گھروں میں سیاسی رہنما، کارکنان، دانشور، شاعر، صحافی مجلس کرتے تھے۔ وہاں طلباء بھی آتے اور ان کے باتیں سن کر اپنے سیاسی اور سماجی شعور کی سطح بڑھاتے۔ ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک کے دوران تقریباً ہر جمعے کو نماز جمعہ کے بعد فریسکو چوک سے جلوس نکلتا، جسے اے ایس ایف کے آگے بڑھنے سے روکتی۔ ایم کیو ایم کے ابتدائی دور میں یہاں کافی سیاسی سرگرمیاں ہوتی تھیں، جو اب بھی ہوتی ہیں، لیکن اب پہلے والی بات نہیں رہی۔ 1977 کے بعد یہاں سے بہت سے سیاسی لوگ شہر کے دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئے، تو یہاں کی سیاسی فضا میں وہ گہما گہمی نہیں رہی۔